تو 2 رکعت فجر کی سنت اور 2 رکعت فجر کے فرض پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، غلطیاں کرتے ہیں۔ سنت نماز میں کیا کچھ پڑھنا ہے، فرضوں میں کیا کچھ پڑھنا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، پھر رکوع میں چلے گئے، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، پہنچ جائے ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو فرائض و واجبات ہیں یہ ادا نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فجر کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ، فجر کی 2 رکعت سنت اور فجر کے 2 رکعت فرض پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پریکٹیکل ویڈیو ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت نماز کی نیت کیسے کریں گے، سنت نماز میں ہمیں کیا کچھ پڑھنا ہے، فجر کے 2 رکعت فرض کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے، فرض نماز میں کیا کچھ پڑھا جاتا ہے، اسی طرح نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب اور کہاں پڑھنی ہے، بہت سے لوگ نہیں جانتے، غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اکیلے تنہا فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو 2 رکعت فجر کی سنت اور 2 رکعت فجر کے فرض پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پریکٹیکل ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی۔ اس سے قبل ہم نے 4 رکعت فرض یعنی 4 رکعت ظہر کے فرض اور 4 رکعت عصر کے اور 4 رکعت عشاء کے فرض پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس پر بھی پریکٹیکل ویڈیو موجود ہے۔ اگر وہ ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ آپ ویڈیو ضرور جا کر دیکھیے گا، اس ویڈیو کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 4 رکعت سنت غیر موقدہ یعنی عصر کے فرضوں سے پہلے اور عشاء کے فرضوں سے پہلے جو 4 رکعت سنت ادا کی جاتی ہیں، یہ سنت غیر موقدہ ہیں، اور ان کے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے، غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ سنت غیر موقدہ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس پر بھی ایک پریکٹیکل ویڈیو موجود ہے، اس ویڈیو کا لنک بھی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہ ویڈیو بھی آپ نے ضرور جا کر دیکھنی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ فجر کی 2 رکعت سنت اور فجر کے 2 رکعت فرض پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، فجر کی ٹوٹل 4 رکعت ہیں، 2 رکعت سنت موقدہ، اور یہ بہت ہی ضروری ہیں، ان سنتوں کو ہم نے بالکل مس نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ دشمن کے گھوڑے تمہیں رون ڈالیں، جب بھی یہ 2 رکعت مت چھوڑو، یعنی یہ بہت ہی ضروری ہیں، ان سنتوں کو ہم نے بالکل مس نہیں کرنا۔ 2 رکعت سنت موقدہ اور 2 رکعت فجر کے فرض، ٹوٹل 4 رکعت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب سب سے پہلے میں سنت نماز کا طریقہ بیان کروں گا، اس کے بعد فرض نماز کا طریقہ کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ سنت نماز میں کیا کچھ پڑھنا ہے، فرضوں میں کیا کچھ پڑھنا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک A to Z مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے ہم سنت نماز کا طریقہ جانتے ہیں۔ دیکھیں، سنت جو ہے نا، یہ سنت موقدہ ہیں، اور سنت موقدہ کی نیت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ نیت یہ بہت ہی ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس سے پہلے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اب جاننا یہ ہے کہ نیت ہے کیا۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا، یہ نہ نماز کے فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے ہے۔ علماء نے اسے مستحب لکھا ہے کہ جو دل کا ارادہ ہے اسے زبان سے اقرار کر لیا جائے، یہ مستحب ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ نیت کی میں نے 2 رکعت فجر کی سنت موقدہ کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کے، یہ نیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اب جو چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں وہ میں بلند آواز سے پڑھوں گا، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ آپ نے آہستہ آواز میں پڑھنی ہے، اور اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، کم از کم اتنی آواز ضرور ہو۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں سب کچھ پڑھ رہے ہیں، یعنی اس طرح، پھر رکوع میں چلے گئے، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ یاد رکھیے گا، تکبیر تحریمہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اگر آپ ایسے ہی دل میں تکبیر تحریمہ یعنی ہونٹ حرکت نہیں کر رہے، ایسے کہہ لیتے ہیں، تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو چیزیں بھی نماز میں پڑھی جاتی ہیں، یہ اتنی آواز میں آپ ضرور پڑھیں گے کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو فرائض و واجبات ہیں یہ ادا نہیں ہوں گے۔ تو کم از کم اتنی آواز ہونا ضروری ہے کہ آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے۔ اگر آس پاس کوئی شور ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں اتنی آواز میں پڑھ رہا ہوں، اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہوتا تو میری آواز میرے کانوں تک پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر چیخنے چلانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نماز شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ نیت ہم نے کر لی، نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نماز شروع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، مکمل ثنا پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ثنا سے پہلے
تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثنا سے پہلے ہی پڑھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ثنا سے پہلے تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب کب پڑھنی ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، بہرحال ثنا سے پہلے تعوذ اور تسمیہ نہیں ہے۔ نماز ہم نے شروع کی اللہ اکبر کہہ کر، سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہ سے شروع کریں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا مکمل کرنے کے بعد اب ہم نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنی ہے۔ اور اعوذ باللہ نماز میں جب ہم پہلی رکعت میں ثنا پڑھ چکے اس کے بعد پھر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ نماز میں کہیں پر بھی ہم نے اعوذ باللہ پھر نہیں پڑھنی، بسم اللہ پڑھیں گے، یہ کہاں کہاں پڑھیں گے یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ بہرحال اعوذ باللہ ہم نے دوبارہ نہیں پڑھنی، کسی بھی رکعت میں جو ہے وہ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، صرف پہلی رکعت میں ثنا مکمل کرنے کے بعد ہم نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے ثنا پڑھنے کے بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد ہم کوئی سورت ملائیں گے، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں ترتیب کے ساتھ ان صورتوں کی تلاوت کریں گے۔ ترتیب یہ ضروری ہے، یعنی پہلی رکعت میں جو آپ نے صورت تلاوت کی ہے اگلی رکعت میں دوسری رکعت میں اس سے پہلے والی نہیں بلکہ اس صورت سے اگلی صورت ہم تلاوت کریں گے۔ مان لو آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق تلاوت کی ہے تو اب دوسری رکعت میں اس سے اگلی صورت سورہ فلق سے اگلی صورت سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے، نہ کہ سورہ فلق سے پہلی صورت سورہ اخلاص پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ترتیب یہ ضروری ہے، باقی جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم سورت کی تلاوت کریں گے، اور سورت کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے بھی ہم بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ یہاں پر مصنون دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اگر آپ کو وہ یاد ہیں دعائیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ سیدھا بیٹھے آپ نے اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ اب دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے یہاں پر ہم بسم اللہ پڑھیں گے، یعنی نماز میں جب بھی ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہو یا کوئی سورت ملانی ہو تو بسم اللہ کا پڑھنا یہ مسنون ہے، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اور اعوذ باللہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ثنا پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد ہم نے صرف ایک ہی مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد نماز میں کہیں پر بھی اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم سب سے پہلے دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اس کے بعد پھر ہم کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت سے پہلے بھی ہم بسم اللہ کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدک ربنا ولک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ اب ہم آخری رکعت میں آخری التحیات میں ہیں، تو یہاں پر تشہد مکمل التحیات للہ والصلوات والطیبہ مکمل تشہد عبدہ و رسول تک پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد، یہ مکمل درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم دعائے مغفورہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ مکمل دعا پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر ہم نے دائیں بائیں سلام پھیر دینا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ 2 رکعت فجر کی سنت نماز ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اب فرض نماز ہم کیسے پڑھیں گے یہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، فرض نماز کے لیے ہم فرض نماز کی نیت کریں گے۔ نیت جس طرح میں نے بتایا کہ 2 رکعت فجر کے فرضوں کی نیت کریں گے، اور نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں نیت کی میں نے فجر کے 2 رکعت فرض کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک کعبہ شریف کے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نماز شروع کریں گے، اور جو کچھ میں نے پڑھا ہے اسی طرح سیم ہی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس میں فرضوں میں ایسا نہیں کوئی الگ چیزیں پڑھنی ہیں اور سنتوں میں کچھ الگ پڑھنا ہے، بالکل نہیں۔ ہاں صورتیں جو ہے وہ اگر آپ چاہیں تو الگ تلاوت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور باقی پڑھنے کا طریقہ جو ہے یہ سیم ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ صرف نیت کا فرق ہے، آپ سنت پڑھ رہے ہیں تو سنت کی نیت کریں گے، اور اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض کی نیت کریں گے۔ باقی 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ بہت سے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ بسم اللہ شریف جو ہے ہر بار وہ پڑھتے ہیں، یعنی سورت ملانے سے پہلے، سورت ملانے کے بعد، سورت ملانے سے پہلے، اسی طرح پھر جب قاعدہ بیٹھتے ہیں التحیات سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، درود پاک سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ دعائے معصورہ سے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ثنا سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ، یہ بالکل غلط ہے۔ نماز میں اعوذ باللہ بسم اللہ کب کب پڑھنی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور جہاں نہیں پڑھنی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ نماز میں جب بھی ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے یا پھر کوئی سورت ملائیں گے اس سے قبل ہم بسم اللہ پڑھیں گے، باقی کہیں پر بھی بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اور سورہ فاتحہ اور سورت جو ہے وہ قیام کی حالت میں یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، باقی جب قاعدہ بیٹھتے ہیں تو اس میں تشہد اور درود اور دعا پڑھتے ہیں، اس میں سورہ فاتحہ یا کوئی سورت نہیں ملاتے۔ اسی طرح اعوذ باللہ جو ہے وہ ثنا مکمل کرنے کے بعد پہلی رکعت میں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد کہیں پر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر نہیں پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی اس کے علاوہ سوال ہے، آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں، تو اسی ویڈیو کے کامنٹ باکس میں اپنا کامنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا، اور وہ جو ویڈیو ہماری فرض اور سنت نماز کی ہے وہ بھی آپ ضرور جا کر دیکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔